الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ تنشیر پڑھ میرے انتہائی قابل سر تکریم و سر تعظیم زینت مجلس میرے دائیں بائیں بیٹھی ہوئے حضرات علماء کرام، قرائے اعظام، حفاظ کرام اور علاقہ بھر کی معزز شخصیات اور دیگر میرے نوجوان بھائیوں، بغیر کسی تمہید کے چند گزارشات عرض کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ 8 بجے انشاءاللہ اختتام تقریر ہوگا، یہ نماز ہوگی انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بزرگوں کے ایمان افروز خطاب آپ نے سماعت کیے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مختصر ترین گفتگو ہے. ابھی برادر صغیر فرما رہے تھے پرفتن دور ہے. حضرت قاضی صاحب بھی فرماتے ہیں جتنا پرفتن دور ہو فتنے زور آور ہوں گے، فتنوں والے زور آور ہوں گے، لیکن اللہ سب سے بڑا زور والا، طاقت والا، اللہ کی کلام بھی طاقت والی، زور والی. اور اگر اس زور والی کلام کے ساتھ وابستہ رہ جائیں گے انشاءاللہ تمام فتنے دم توڑ دیں گے. اور فتنوں سے بچاؤ کا ایک ہی علاج ہے، وہ رب العالمین کی کلام کے ساتھ جڑنا. اللہ ہم سب کو جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور فتنے واقعتاً ہیں اور پرفتن تو رہے، لیکن یہ اس کے لیے پریشان کن بات ہے کہ قرآن سے عوام دور ہے. ٹھیک ہے ماحول الحمدللہ، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی اس اوپر سیر حاصل بات ہو رہی تھی، لیکن عوام میں اس بات کو بیدار کر رہے ہیں کہ جو قرآن سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ بیچاروں کا ایمان سلامت نظر نہیں آ رہا ہے. الحاد کے فتنوں میں جا رہے ہیں، تباہی کے فتنوں میں جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا، خود قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ نبی ہم آپ کو وہ عظیم کتاب دے رہے ہیں، کتاب انزلناہ الیک. نبی ہم عظیم کتاب، کتاب علماء کرام تشریف فرما ہے تنوین تعظیم کے لیے،
کہ نبی ہم آپ کو وہ عظیم کتاب آپ کو نصیب کر رہے ہیں، آپ کی طرف وہ عظیم کتاب اتاری ہے، اس کتاب سے جڑنے کی دیر ہے، اور اس کتاب کے اندر تاثیر یہ ہے کہ لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ انسانوں کو طرح طرح کے فتنوں سے، اندھیروں سے، کفر سے اور طرح طرح کی ظلمت سے نکال کر نور ہدایت میں لا کر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا فتنوں سے محفوظ ہے، تھوڑا جڑا وہ بھی محفوظ ہے انشاءاللہ، اور جو پورے طور پر جڑے گا صرف محفوظ نہیں ہوگا، وہ اپنے خاندانوں کو بھی محفوظ کر دے گا انشاءاللہ۔ جو قرآن سے صحیح وابستگی اختیار کرتا ہے اس کا علاقہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، خاندان بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی عجیب تاثیر ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے، اور قرآن کے ساتھ جڑا فتنوں سے بھی محفوظ، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ عزت نصیب فرمائے، اور یہ عزت ابھی قاری صاحب زبردست فرما رہے تھے، اور چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ جتنے قارون تھے یا فرعون تھے کچھ بھی نہیں تھا، عزت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ عرب کا بگڑا ہوا معاشرہ آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ کیا کیا جرائم ان میں نہیں تھے، کیا کیا فتنے ان میں نہیں تھے، کیا کیا ظلمت ان میں نہیں تھی، لیکن اس کا حل کس سے ہوا؟ اسی قرآن سے تھا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ جب عرب والے بگڑے ہوئے، ایسے بگڑے ہوئے تھے، دنیا کی 2 سپر پاوریں تھی اس وقت کی، ایک طرف کیسر تھا، دوسری طرف کسرا تھا، اور باقی دنیا کو اپنی ریاستی جاگیروں میں جکڑا ہوا تھا، چھوٹی موٹی جاگیر اور اپنی کالونیاں بنایا ہوا تھا ملکوں کو۔ لیکن عرب کے ملک کی طرف نہ کیسر آتا تھا نہ کسرا آتا تھا۔ کہتے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، غارت گری والے لوگ ہیں، تباہی والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، خود بھی کیسر و کسرا تباہی کے دہانے تھا، لیکن اسی بگڑی ہوئی مخلوق نے جس وقت قرآن سے تعلق جوڑا ہے، قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کی ہے، وہی عرب تھا، وہی مکہ تھا، مدینہ، وہاں سے نکلنے والوں کو پھر فرشتوں کے بھی سلام آتے تھے۔ یہ برکت کس سے ملی تھی؟ قرآن کی وجہ سے۔ اللہ کے سلام آتے تھے، فرشتوں کے سلام آتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ عظمت قرآن کی وجہ سے دی۔ پھر ایسے ہی نہیں تھا، اس قرآن کے ساتھ جڑے پوری دنیا کو نور سے منور کیا ہے، اور اتنی عظمت ملی ہے، اتنی عزت ملی ہے کہ اللہ اکبر۔ ان نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ سعد بن معاذ ہے، اوس کے سردار تھے، انصار کا اوس قبیلہ تھا، قرآن کے ساتھ جڑا، قرآن کو دل سے لگا کر صحیح طور پر پڑھنا، سمجھنا، عمل، اپنا کردار قرآن کے ساتھ بنایا، ایسی عظمت ملی، ایسی عظمت ملی، اللہ اکبر۔ اتنی بلندی پہ گیا ہے، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، بنو قریظہ کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد محاصرہ کیا، کچھ دن محاصرہ ہوا، بنو قریظہ چونکہ غدار تھے، غداری کر چکے تھے، اتحادی افواج کے ساتھ سمجھوتہ کر چکے تھے، اس وقت کی اتحادی افواج باہر سے بلا کر مدینہ پر غارت گری کا ایک بہت بڑا منصوبہ بنا چکے تھے، اور اتحادی افواج کو سہولت کاری کا ذریعہ بن رہے تھے ان کے لیے، اور ان کو اڈے دینا، ان کو تمام سہولتیں فراہم کرنا۔ بعد میں پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا کہ یہ تو مدینہ کے اندر رہ کر، مدینہ کی سلطنت میں رہ کر یہودی تھے، بڑے ساتھ باز والے چالاک تھے، اور پتہ چلا کہ انہوں نے تو اتحادی افواج کے ساتھ ساتھ باز کی ہے، اتحادی افواج کو بلایا ہے، ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کیا تھا انہوں نے، ان کے ساتھ انہوں نے اڈے فراہم کیے تھے، اسلحے کے ڈپو دیے تھے، راشن کے ڈپو فراہم کر رہے تھے، راستے ان کو بتلا رہے تھے۔ بہت بڑی غداری کا جب ثبوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے ان کا محاصرہ کیا۔
اور غزوہ خندق سے واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دنوں کے بعد آ کر آج غسل کیا، اپنی زرہ اتاری، غسل کر کے باہر نکلے، جبرائیل امین کھڑے تھے اور انہوں نے کہا میری تو زرہ پہنی ہوئی ہے جنگی لباس، میں نے تو زرہ نہیں اتاری، آپ نے کیوں اتاری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احنا تو نہیں، آپ کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بنو قریظہ کی طرف جبرائیل نے اشارہ کیا، فرمایا الہنا، ان غداروں کی طرف جانا، انہوں نے غداری کی ہے، اسلامی حکومت میں رہ کر اسلامی ملک کو نقصان دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر گئے، نماز ظہر کی پڑھائی، صحابہ کو فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی، محاصرہ ہے، ذرا پہن کر چلے گئے۔ بنو قریظہ کا محاصرہ میں لمبی بات نہیں، مختصر بات جو اصل مقصد پہ جانا چاہتا ہوں۔ محاصرہ ہوا، بنو قریظہ کا لاچار آ گیا، دبک گیا، قرآن والے پہنچے، عظمت والے لوگ پہنچے، بنو قریظہ کے چھکے چھوٹ گئے، اتحادی افواج تو بات کی تھی، بنو قریظہ پھنس گیا۔ آخر میں بنو قریظہ کی بات آئی ہے، بنو قریظہ نے ایک سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم قلعوں سے نیچے آتے ہیں اور ہمارا سالس مقرر کرو، جج مقرر کرو۔ کون؟ جج مقرر کرتے ہیں، ہمارا مقدمہ اس کے سامنے ہوگا، آپ بھی اپنا مدعا اس کے سامنے رکھیں، وہ جو فیصلہ وہ جج کرے گا ہم اس کو مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، ہم تو امن والے لوگ ہیں، ہم شر والے نہیں، ہم دنیا کو امن دینے آئے ہیں، شر نہیں، فساد نہیں، آ جاؤ نیچے۔ تم اگر جج کسی کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے، کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے اپنی ترجیحات کے مطابق کہا سعد بن معاذ کو مانتے ہیں، سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے۔ سعد بن معاذ کے اس وقت زخمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا، یہ عظمت تھی، فرمایا سعد کو بلاؤ۔ زخمی سعد کو لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے مسجد بنائی ہوئی تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ کو کہا آ جاؤ، سعد بن معاذ آ رہا ہے، فیصلہ وہ کرے گا۔ ادھر بنو قریظہ بیٹھا، ادھر صحابہ کرام بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ سعد زخمی کو لا کر بٹھایا اور لاتے ہی نبی نے فرمایا قولوا الی سیدکم، اللہ اکبر۔ بڑی عظمت ملی تھی کہ جب سعد بن معاذ کے شانے سے تیر پہ وسط آگے سے نکلا ہوا ہے، گھٹنے میں تیر لگا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے تیر، چل نہیں سکتا ہے، گدھے پر سوار لایا گیا ہے، تو نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر اس عظیم دنیا کے اور آخرت کے سردار کا استقبال کرو۔ یہ سرداری اس کو کیسے ملی تھی؟ یہ تو اسی عرص کا آدمی تھا، جب عظمت والی کتاب کے ساتھ جڑا اللہ نے اس کو عظیم بنا دیا۔ خود نبی بھی کھڑا ہو گیا استقبال میں اور صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے، دنیا نے عجیب رنگ دیکھا۔ تو اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو اپنے سامنے بٹھایا، خود نبی سعد کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو سعد، بنو قریظہ نے تجھے جج مانا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے مانا، وہ الگ بات ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن میں محمد رسول اللہ تجھے جج مانتا ہوں، تو میرے رب کے قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، میں قرآن کی وجہ سے تجھے جج مانتا ہوں، میرا جج ہے۔ نبی نے اپنے جج جسٹس کس کو مانا ہے؟ کس کو مانا ہے؟ قرآن والے کو مانا ہے، انگریزی لا والے کو نہیں مانا تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی نے جج مانا ہے قرآن والے کو۔ واہ، قرآن تو اتنی عظمت والا تھا، نبی کا جسٹس بن کر آیا قرآن والا، نبی کا جج، نبی کے ہوتے ہوئے جج، پھر نبی کا جج، نبی کا جسٹس۔ عجیب عدالت تھی۔ سعد بن معاذ کے سامنے نبی بیٹھ گئے، تو میرا جج ہے، جو فیصلہ کرے گا مانتا ہوں، میرا مقدمہ یہ ہے، ان لوگوں کی بات سنتا۔ جج نے سنی، جج بھی قرآن والا تھا۔ قرآن جب اترتا ہے اندر ایک نور پیدا کرتا ہے، لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ قرآن تو انسانوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا، دل میں نور، عمل میں نور، قول میں نور آتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اعلان کیا،
بیٹھے چپ کر کے باتیں سنتے گئے زخمی صحابی، اور سنتے 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 فرمایا یا رسول اللہ حکم سناؤں ہے؟ جی سناؤں۔ اللہ، نبی بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بنو قریظہ بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے یہودی پوپ بیٹھے ہیں، یہودیوں میں بنو قریظہ میں بڑے بڑے پوپ تھے، اور سعد بن معاذ نے فیصلہ سنایا، فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے ان غداروں کے بارے میں ان تقتل مقاتلتهم، ان کے لڑنے والے بالغ سارے مردوں کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا جائے، بچوں کو غلام بنا دیا جائے، ذراری کو ضعفاء کو ذبح بنا دیا جائے۔ انہوں نے غداری کی، علاقے ان سے لے لیے جائے۔ پورا بنو قریظہ کے شاداب علاقے باغات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت چہرے مبارک پر ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی ہے۔ اللہ، نبی مسکرائے، سارے صحابہ دیکھ رہے، بنو قریظہ دیکھ رہا تھا۔ نبی نے فرمایا سعد، قرآن کے نور نے تجھے اس فیصلے کی صلاحیت عطا کی ہے، قرآن کی وجہ سے تو اس عظمت پہ پہنچا ہے۔ فرمایا لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ، تو نے زمین پہ وہ فیصلہ کیا جو ملک جبار نے عرش پہ کیا ہوا تھا، ایسا فیصلہ تو نے درست رائے کا فیصلہ کیا ہے۔ لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ، تو نے کل کائنات کے جابر بادشاہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ تیرا فیصلہ فرش پہ تھا، عرش پہ بھی یہی فیصلہ۔ یہ کمال کہاں سے ملا تھا؟ یہ نور کہاں سے ملا تھا؟ قرآن کی وجہ سے ملا تھا۔ آج ہم قرآن سے آ رہی ہے، مسئلہ سمجھنا میں نہیں آتا ہے، مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچتے ہیں، دباؤ کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ آپ سارا جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ارے یہ قرآن عظمت والی کتاب تھی، اس قرآن نے اتنی عظمت کی سعد بن معاذ کو نبی کی عدالت میں جج بن کر بیٹھا ہوا ہے، نبی کے سامنے فیصلہ کیسا زبردست سنایا۔ نبی نے فرمایا یہی فیصلہ رب العالمین کا ہے، وہی سے مجھے اللہ نے بتا دیا۔ تو فرش پہ وہ فیصلہ جو وہی والا فیصلہ، کیسا کمال کا عقل تھا، کیسا کمال کا نور دیا۔ تو عزیز پر اللہ قرآن کے ساتھ صحیح محبت سے چلو گے، اللہ تمہارے سامنے جزیات کو کھول دے گا انشاءاللہ، باریکیاں کھل جائیں گی۔ اور دنیا تو معمولی چیز ہے، یہ تو وہ باریکی بھی انسان کے دماغ میں آ جاتی ہے جو عرش پہ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ ادھر فرش پہ بول رہا ہے، ادھر عرش سے فیصلہ آ گیا، تو بالکل ٹھیک ہے فیصلہ۔ اور کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کعب قرظی قبیلہ بنو قریظہ کا کہتا مجھے اللہ نے بچایا ہے، باقی سارے 600 بندہ پکڑا، بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کر کے چلے گئے۔ اللہ کا فیصلہ بھی، سعد کا فیصلہ بھی ہے، بنو قریظہ کے 600 بندہ ذبح ہو گیا۔ سعد قرظی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے میرے اوپر رحم کیا، قد میرا اونچا تھا، اچھا خاصا تھا، لیکن داڑھی نہیں تھی، مونچھیں نہیں تھی۔ مجھے صحابہ نے پکڑا کہ یہ بالغوں میں ہے، اس کو ذبح کریں یا نابالغوں میں آتا ہے، حل نہیں ہوا مسئلہ۔ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گئے، یا رسول اللہ بچہ ہے، یہ ایک نوجوان کھڑا ہے، نوجوان مجھے کہا، انہوں نے کہا میرا اچھا تھا، صحت تھی، لیکن داڑھی مجھے نہیں تھی، تو یا رسول اللہ کو بالغوں میں رکھیں یا نابالغ میں؟ کہا تو اس کا فرق بتلا رہے ہیں، بڑا بالغ آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا تحت العنق، اس کی زیر ناک بال الگ ہو کر دیکھو، زیر ناک بال ہیں تو بالغ ہے، نہیں تو نابالغ ہے۔ کہتے ہیں مجھے اللہ نے بچایا، مجھے ایک صحابی نے الگ کر کے دیکھا، میرے بال نہیں تھے، میں نابالغ تھا، اللہ نے مجھے ادھر سے نکال کر ادھر غلام بنایا، میں نے قرآن پڑھا، اللہ نے مجھے امام بنا دیا۔ قاضی قرظی وقت کا امام تھا، اور روایت میں نقل کرتا ہے، کہتا ہے لوگوں دیکھو اللہ نے مجھے بچایا کیسے، جب بچا میں تو میں قرآن سے جڑا، اور میں پھر بعد میں بہت بڑا امام اللہ نے بنایا۔ واہ قرآن تیری کیا تاثیر ہے، جو قرآن سے جڑتا اللہ اس کو عزت اور عظمت نصیب فرماتا ہے۔ سچے دل کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، انشاءاللہ اللہ عزت اور عظمت نصیب فرمائیں گے۔ اور یہی پھر ساتھ تھا، آگے پھر بیچارہ فیصلہ کر کے گیا ساتھ خیمے میں
ان کو لٹایا گیا، بٹھاؤ ان کو. رات کو عشاء کی نماز پڑھی ہے، آپ بھی پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو نماز صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. اچھا، سعد بن معاذ زخمی حالت میں نماز پڑھ کر لیٹا. باقی صحابہ اپنے خیموں میں کوئی آرام کرنے لگا، کسی نے نفل شروع کر دیا. اللہ اکبر. ساتھ والے خیمے میں نفل شروع کرنے والے ایک ساتھی لیٹا ہوئے تھے، باقی اپنے نفل پڑھ رہے تھے. رات ساتھ نے اپنے ساتھی کو کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا نیزہ نکال دو. پھنسا ہوا تھا نیزہ. کہا نکال دو، کوئی بات نہیں ہے. کہا جی آپ تکلیف میں رہیں گے. نیزہ اس نے پاؤں رکھ کر ادھر زور سے کھینچا، نیزہ تو نکل گیا، ادھر شانی کی ہڈی سے ادھر سے لگا تھا، بہت آگے تھا. نیزہ نکلا، ادھر سے بھی گھٹنے سے نکالا، خون لگاتار جاری ہوا. خیمے سے نکل کر اگلے لیٹے ہوئے صحابی تک چلا گیا. اس نے کہا یہ گرم گرم کوئی چیز آئی ہے. دوسرے کہا یہ کیا چیز ہے؟ ادھر ساتھ خیمے سے آ گیا خون. وہاں جا کر دیکھا سعد رب کا قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور آخرت کی پرواز جا کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ عظمت تھی. رب کا قرآن پڑھتے ہوئے ساتھ فوت ہو گیا. صبح جنازہ بنو قریظہ کے دیگر لوگ بھی دیکھ رہے تھے. اس وقت بنو نذیر کی جلاوطنی نہیں آئی تھی، اپنی ترتیب کے ساتھ دائیں بائیں تھے، اور بنو قینقاع کو تو باہر کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. جنازہ چلا، منافق بھی تھے، کوئی یہودی چھپے ہوئے آئے تھے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، جنازہ جا رہا ہے سعد کا. اور یہ سعد کا پہلا جنازہ تھا جو آپ نے بھی ادھر دیکھا. کسی بڑے عالم کا جنازہ ہوتا تو چرپائی نہیں ہوتی، چرپائی کے ساتھ لمبے لمبے بانس کے ڈنڈے لگاتے تھے. کیوں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ہاتھ لگاؤں، تو بانس کے ڈنڈے میں 20-25 بندہ آ جائے گا، سعادت ہو جائے گی، آٹو اور آ جائیں گے. سعد کے جنازے کے لیے چارپائی کے نیچے لمبے ڈنڈے نے بھی نہیں لگوائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں پونچوں پر، پنجہ پاؤں پورا زمین پہ نہیں رہے گا. رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا آج عرش پہ عرش سے آسمان سے اتنے فرشتے زمین پہ اتر چکے ہیں، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نظر نہیں سعد کے جنازے کے لیے. اور سعد کا جنازہ فرمایا فرشتوں نے اٹھایا ہوا. بعض منافقوں نے اس وقت کہا، حدیث میں آتا ہے سعد کا جنازہ بڑا ہلکا ہے کیونکہ اس نے فیصلہ غلط کر دیا تھا، اس کا جنازے کی حیثیت ختم ہو گئی. نبی نے فرمایا سعد کا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ زبان نبوت فرماتی ہے سعد کی روح آج پرواز کر کے گئی. سعد زمین پہ بھی تھا قرآن کی وجہ سے، عظمت والا، نبی کا جج، نبی کا امام، نبی نے اس کو جسٹس پر مانا ہے. لیکن پرواز ہوئی. نبی نے فرمایا اہتزت العرش بسعد بن معاذ. آج رحمان کا عرش بھی سعد بن معاذ کی روح کے جانے سے جھوم رہا ہے، خوشی سے جھوم رہا ہے. پاکیزہ روح آج میرے پاس آئی، قرآن والی روح میرے پاس آئی. تو میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ جڑو گے اللہ تمہیں عظیم بنا دے گا. جڑے گے نا انشاءاللہ. روزانہ قرآن کی پڑھو، نماز کا بھی اہتمام پڑھو، قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے فتنوں سے محفوظ ہے. تھوڑا جڑو گے تھوڑے محفوظ، زیادہ جڑو گے تو صرف محفوظ نہیں خاندانوں کو محفوظ کر لو گے. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے اور صحیح تقاضے کے مطابق، دین کے مطابق آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.